पता चलता है कि वो परफेक्ट आज़ादी कोई चीज़ नहीं है। जब भी आप उस कंसेप्ट को ये मेरा ये इरादा कि मैं अभी चाय पीऊंगा, मेरा ये इरादा मैंने खुद जनरेट किया या ये आया, फिर मैं कहता हूं मैं आज़ाद हूं। ये इरादा तो मैंने जनरेट नहीं किया, ये इरादा तो मुझ पर इम्पोज हो। इंसान इस इम्पोज को आज़ादी समझ रहा है। इंसान का ये ख्याल है कि मैं आज़ाद हूं, मैं इरादे से काम करता हूं। इरादे से काम करना कब साबित हुआ कि आज़ादी है? क्यों? इरादा खुद तुम पर इम्पोज हुआ है। ये तो फिर अलग बात है कि आप ये इरादा क्यों आया है, हालात ऐसे थे। तो जैसे हम अक्सर कहते हैं कि वो ये मेरा इरादा नहीं बनता है कि मैं सर्दियों में पंखे का बटन दबाऊं, ये मेरा इरादा क्यों नहीं बनता है? इरादा मुझको माहौल देता है। यहाँ इस तरह लगता है नहीं, इससे ज़्यादा नज़दीक आप जाए, आप अपने इरादों का ऑपरेशन करें। आप पर ये बात बहुत वजाहत के साथ खुलती चली जाएगी। मसलन मैं अभी अपने इरादे का ऑपरेशन कर रहा हूँ, खुद ये इरादा ये पहले आया यानी अभी मेरी मर्जी नहीं थी, ये इरादा आया। इरादा मैं ये नहीं कि मैं मेरी मर्जी के खिलाफ आया है, मेरी मर्जी के बगैर आया है। या अगर मैं ये कहूँ मेरे एक और इरादे के बगैर आया है, मेरा इसी तरह का एक और इरादा होता फिर ये इरादा आता, तो बात बनती है जैसे क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी के बाद अगर हाइपोथेसिस आता है तो बात तो समझ में आती है। लेकिन मेरा इसी तरह का कोई इरादा मैं रखता था जो अभी मुझ पर और वाज़ेह हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। इरादा खुद आ जाता है। एक एक्ट ने दूसरा एक्ट पैदा किया। आपका इरादा एक एक्ट था ब्रेन का, उसने एक और एक्ट पैदा किया, आप चाय पी लेते। बिल्कुल सर। तो इसी तरह तो चलता रहेगा। और बल्कि आपका कोई ऐसा इरादा काम क्यों नहीं आता है अगर आप आज़ाद हैं? जो इरादा इधर नेचर मौका, जिस इरादे को के एक्ट के लिए नेचर में मौका नहीं। तो सर वो अच्छा, पिछले दिनों मैं देख रहा था कि वो तस्वीर ऐसे दी हुई थी। अच्छा, मतलब एवोल्यूशन की थ्योरी है कि आपके वो खुलिए पहले पानी में बने, फिर वो मछलियाँ बनी, फिर वो ऐसे हुए कि कुछ एक मछली थी जो लैंड पे आ गई, जिसके बाद इर्तिका होते होते हम भी आ गए। तो एक बंदे ने कहा था ये जो एक मछली को पता नहीं क्या तकलीफ थी कि वो पानी से बाहर निकली, और ये आज सारा दुनिया में फसाद है। अगर इरादे की बात है तो ये उस मछली, अगर आप ये देखें कि हम, तो उस मछली का इरादा था कि हम सब बने। अगर वो उस दिन इरादा करती कौन बाहर जाए अंदर हो, तो हम ना होते शायद। अभी आप देख, तो वो उसको इरादा दिया गया। उस मछली का अपना इरादा ही नहीं है। वो मछली जिस तरह और मछलियों का इरादा नहीं है, उस मछली का भी इरादा नहीं है। हाँ, आप एक बात कह सकते हैं, एक जिसको आप कहें इंस्टिंक्ट विल है। इंस्टिंक्ट विल तो पहला एक्ट है, जिसके बाद दूसरा एक्ट होना है। इंस्टिंक्ट विल, वो मछली का इंस्टिंक्ट विल था, तो ये इंस्टिंक्ट मछली का अपना चॉइस था। ये इंस्टिंक्ट जिसमें इंस्टिंक्ट विल हुआ करता है। बिल्कुल सर, आप वाली बात है। ऑपरेशन करें तो ये लगता है कि बिल्कुल मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ होना है। मैं उस वक्त कुछ मसला बनता है आज़ादी का कि नेचर में मौका नहीं है, लेकिन मैं इरादा कर लेता हूँ, वो कुछ भी कर लेता हूँ जिसका नेचर में मौका नहीं है। नेचर में मौका होता है तो फिर मैं कामयाब हो जाता हूँ उस इरादे में, बल्कि इरादा होता ही हुई है। बिल्कुल सर। अब वो सर एक मूवी में हम लोग पिछले दिनों देख रहे थे, बहुत इन्होंने कम्प्लेक्स बनाई, उसमें टाइम ट्रेवल भी डाला है, साइंटिफिक पूरा। अब उसमें ये होता है कि एक बंदे का को पता चलता है कि एक ऐसी गार है जिसमें अगर आप चले गए तो आप पास्ट में निकलेंगे या फ्यूचर में भी निकल सकते हैं। अच्छा, इसको ये पता चल जाता है कि मैंने जो पास्ट में गलतियां की थी उसकी वजह से आज ये हालात ख़राब हैं। तो ये कहते हैं वो जो फ्यूचर ख़राब हो रहा है, मैं आज ऐसा करता हूँ कि ऐसे काम करता हूँ कि फ्यूचर ख़राब ना हो, तो मैं ये करूँगा ताकि फ्यूचर बच जाए। जब ये करता है
30 سال کا گیپ ہے پاسٹ میں بھی, پریزنٹ اور فیوچر میں. یہ 30 سال بعد جب فیوچر کو بدلنے کے لیے اس موقع پہ پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے اسی وجہ سے فیوچر خراب ہوا ہے. تو وہ دنیا اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہوتی. تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہی میں نے نہیں کرنا تھا. اچھا. تو اس میں ایک کوٹ تھی آخر میں کہ وہ بولتا ہے کہ a man can do whatever he wills but he cannot will what he wants to will. مطلب آپ جو ارادہ کر لو وہ آپ کر لو گے, بٹ ارادہ کیا کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ یہ والی بات کہ آپ فری ول شاید نہیں رکھتے, آپ کے وہ انسٹنکٹ کی جو. اور میں نے کہا کہ اصل میں ایک ہے فری ول, ایک اصطلاح دے لیتے ہیں انسٹنکٹ ول. فری ول کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے پاس انسٹنکٹ ول ہے, وہ آپ کی جبلت کا تقاضا ہے. جبلت جنریٹ کرتی ہے تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک ول رکھتا ہوں. وہ اس ول پر یہ آپ کا گھمنڈ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ فری ول ہے. یہ آپ اسی یہ یعنی مائنڈ سیٹ اس طرح ہے, تھنکنگ پیٹرن اس طرح ہے کہ آپ اس کو فری ول کہیں. یہ ایک انسٹنکٹ ول تھا, چونکہ ایک لحاظ سے گویا انسٹنکٹ آپ ہی ہے. انسٹنکٹ وہ آپ ہیں جس میں آپ کا ارادہ اور آپ کی مرضی نہیں ہے. انسٹنکٹ وہ آپ ہے. کبھی جب یہ ول کی صورت میں اپنا اظہار کرتا ہے, آپ پر اپنا ول امپوز کرتا ہے جب انسٹنکٹ, تو آپ کے پاس آپ نے آج تک اپنا فرینس نہیں دیکھا تھا. یہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں فری ہوں اور یہ فری ول ہے, جبکہ یہ ول آپ نے جنریٹ نہیں کیا ہے. اگر فری ول ہوتا تو آپ کا جنریشن ہوتا, آپ کی تشکیل ہوتا. یہ تو آپ پر امپوز ہوا ہے. اسی طرح آپ اپنی ہر آزادی, اپنا ہر ول جب آپ چیک کرتے ہیں, آپ اس کو آپ آپریٹ کریں, آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا کہ واقعی یہ جو میں کہ جس چیز سے میں خود کو آزاد سمجھ رہا ہوں, جس چیز کی بنا پر میں خود کو آزاد سمجھ رہا ہوں, وہ چیز مجھ پر مسلط ہو رہی ہوتی ہے, جس کو میں نے یہ نام دیا انسٹنکٹ ول. تو انسٹنکٹ ول کے لحاظ سے بالکل یہ انسٹنکٹ ول کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک جانور کا ول ہے. جانور کتنا آزاد ہے, اس سے زیادہ بڑھ کر جس طرح کے ایک گھڑی کا ول ہے. ایک گھڑی جب فنکشن کرتی ہے وہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اپنے ول سے فنکشن کرتی ہے, جبکہ گھڑی کا انسٹنکٹ فنکشن کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ تصور کریں کہ گھڑی کو آپ ایک خیال دیں, گھڑی کو سوچنے کا موقع دیں, گھڑی خود کو آزاد سمجھے گی. اس لیے ایک فنکشن اس کے اندر ہو رہا ہے. چونکہ فنکشن آپ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, یہ سر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں کر رہا ہوں. یہ اصل میں آپ کا کرنا, آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کی وجہ سے ہونا, آپ کی ذات کے اندر جو کچھ فنکشن, آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں اور میں آزاد ہوں. اس وقت واقعی آپ آزادی فیل کرتے ہیں. لیکن آپ کو جب بھی کوئی ارادہ ملتا ہے, ارادے سے پہلے کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس ارادے کا چوائس میں نے کب کیا تھا. ارادہ آ جاتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے. کیا بات, ناحق ہم مجبوروں پہ تو مت ہے مختاری کا, جو کرے سو آپ کرے, ہم کو عباس بدنام کیا. یہ عباس بدنام ہونا بھی وہی ہے کہ وہ تقدیر ہے, یہ بھی ڈٹرمائنڈ ہے. یعنی ہم کو عباس بدنام کیا بھی یہ بھی خود ڈٹرمائنڈ ہے. ایک تو یہ بات, ایک ویو پوائنٹ خالص لاجیکل بنیاد پر یہ, لیکن میں اس سائیکی کا کیا کروں جو مجھ کو یہ باور کراتی ہے کہ یہ ارادہ تمہارا ہے اور یہ فری ہے, تم فری. وہ تو خالص لاجیکل پوائنٹ پر آپ نے بات کی تھی, لیکن آپ تو نفسیات اور لاجک کے مجموعے کی بنیاد پر بات کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی.
وہ جو وجدانی شعور میں رکھتا ہوں کہ میں آزاد ہوں، اور جو پھر باہر وقتاً فوقتاً ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ میں آزاد ہوں. یہ جو ایک بات ہے، یہ جو بات ہے، ان دونوں کو ملا کر کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ ہم نہ بالکل آزاد ہیں نہ بالکل پابند ہیں. آزادی کا مکمل شعور رکھتے ہیں، مکمل طور پر آزاد نہیں ہے. اور وہ پابندی اور مجبوری مکمل طور پر باہر موجود ہے، باہر لاجک میں وہ مکمل طور پر موجود ہے، لیکن میری ہستی کے انگیج ہونے کی بنیاد پر وہ مکمل پابندی نہیں ہے. میں بھی تو انوالو ہوں اس پابندی میں. جو فنکشن مجھ میں ہو رہا ہے وہ میں ہوں. میں آزادی سے اتنا قریب ہوں، آزاد نہ صحیح، میں آزادی سے اتنا قریب ہوں کہ آزاد ہوں. آزادی سے اتنا قریب ہونا جو ایکسٹیسی پیدا کرتا ہے، وہ ایکسٹیسی میرا وجدانی شعور ہے آزادی کا. بے شک. اب بات ذرا بات اس طرح ہے کہ ایک یہ دنیا ہے، ایک کاز اور ایفیکٹ کی دنیا، میکنیکل بنیادوں پر چلنے والی دنیا، میکنیکل بنیادوں پر بنی ہوئی دنیا. ایک یہ دنیا ہے. ایک مین ہے جو ادھر آیا ہے، مین از فالن ہیئر. انسان یہاں پھینک دیا گیا ہے. انسان آزادی یہ رکھتا ہے کہ یہ نیچر نہیں رکھتا ہے، اور ہر چیز اسی نیچر کی چیز ہے. انسان باہر سے آیا ہے. انسان چونکہ باہر سے آیا ہے وہ اس نیچر کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس نیچر کے مقابلے میں آ گیا ہے. وہ جب اس نیچر کے مقابلے میں آیا تو اپنے نیچر کا اس نے ادھر چوائس کیا. وجود جوہر پر مقدم ہے. وجودیت کا بہت بڑا نقطہ، انسان کا وجود اس کے جوہر پر مقدم ہے، جبکہ کائنات میں کسی چیز کا وجود اس کے جوہر پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. اس کا جوہر پہلے، وجود بعد میں. وہی سارتر نے چاقو کی مثال دی تھی کہ چاقو کی ضرورت پڑی، پھر چاقو بنایا گیا. چاقو کا وجود چاقو کی حیثیت میں بعد میں آیا ہے. چاقو کا جوہر جو چاقو کی ضرورت کی بنیاد پر، جو فارم چاقو کی صورت تھی، چاقو کی ضرورت کی بنیاد پر یہ پہلے تھی. چاقو کا جوہر، چاقو کا نیچر کاٹنا ہے. کاٹنے کی ضرورت ہمیں پہلے ہوئی تو بعد میں چاقو بنایا. چاقو وجود رکھتے ہوئے اپنے اسی جوہر کا پابند ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت کی ایجاد کی ماں ہے. وہ تو اسی بنیاد پر چیزوں کو، یعنی ہر چیز جس کو آپ نے ایجاد کیا ہے وہ ضرورت تھی پہلے، وہ اپنے جوہر کے بعد آئی ہے. اس کا وجود تو اس کا اپنا وجود ہے. جوہر تو پھر اس کی کوئی کیریکٹرسٹک ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے وجود کا انحصار ہے. انسان کا مسئلہ اس طرح ہے. انسان کا وجود بغیر جوہر کے ادھر آیا ہے. انسان اپنے جوہر کا انتخاب ادھر خود کرتا ہے. یہ انسان کی آزادی کی آخری حد ہے. مین از کنڈیمڈ ٹو بی فری. انسان کو آزادی کی سزا ملی ہے. آزادی کی سزا اصل میں کیا چیز ہے؟ آزادی کی سزا اصل میں یہ ایک اور نیچر کا ہے. یہ اس نیچر کو کاٹتا ہوا جا سکتا ہے، جبکہ کیونکہ یہ اپنا نیچر اب بنا رہا ہے. اس نیچر کو بالکل پینیٹریٹ کرتا ہوا یہ ٹریول کرتا ہے، جبکہ دوسری چیزیں اسی نیچر کی ہے، وہ اس نیچر کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے دوسری چیزیں پابند ہیں، انسان آزاد ہے. انسان کو آزادی کی سزا ملی ہے وہ یہ، اور جس کا مکمل وجدان انسان رکھتا ہے آزادی کا شعور، اپنے آزاد ہونے کا شعور. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ انسان اتارا گیا. سر وہ کسی کا قول ہے کہ مین از اے اسٹرینج ایڈیشن ان دس یونیورس. جی اسٹرینج ایڈیشن، آؤٹ سائڈر، اسٹرینج ایلینیشن کا فلسفہ سارا. انسان ادھر بیگانہ ہے، انسان ہوم لیس ہے. یہ انسان کا گھر نہیں ہے. جتنا اچھا گھر بناتا ہے اس سے اچھے
کی خواہش رکھتا ہے. یہ خواہش کیا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. انسان اس سے بڑھ کر ہے جتنا کہ نیچر میں گنجائش ہے. انسان پاسبلٹیز کا نام ہے, نیچر نیسسٹی ہے, پاسبلٹیز آزادی ہے. انسان کی امکانات ہے. کیوں؟ اس کا وجود اس کے جوار پر مقدم ہے. اب کوئی بھی امکان رکھ سکتا ہے. واہ واہ کیا بات, کسی طرف بھی چل سکتا کیا ہے. بات. جبکہ بنائی ہوئی چیز ادھر کی چیز یہ ادھر کی جو چیز ہے جیسے چاقو, اس کے کوئی امکانات نہیں, اس کی نیسسٹی ہے کاٹنا. بس یہی اس کا ایک کام ہے, یہی اس کا جوہر ہے. کیا بات ہے سر, واہ واہ واہ. یہ ریکارڈ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لا جبر ولا قدر ولکن امر بین الامرین. انسان بالکل ڈٹرمائن ہے اور نہ بالکل انڈٹرمائنڈ ہے, بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسری بات ہے. وہ تیسری بات یہ ہے کہ انسان آزادی بھی رکھتا ہے اور مجبوری بھی رکھتا ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں تضادات کے ساتھ یہ دو تضادات تو یہاں کا نیچر قبول نہیں کرے گا. تضاد کے اجتماع کو سے تو یہاں کے نیچر کو اباح ہے. انسان تو ابھی نیچر بنا رہا ہے, انسان تو ابھی جوہر بنا رہا ہے. انسان تو اتنا آزاد ہے, دو تضادات کو اکٹھا لے کر جا سکتا ہے. تضادات تو انسان نے ادھر سیکھے ہیں. تضاد تو اس میکینیکل یونیورس کا پرابلم ہے. انسان کا پرابلم تضاد نہیں ہے. انسان مجموعہ ازداد ہے کیونکہ یہ تمام امکانات لیے رکھتا ہے. واہ 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 واہ. اس طرح اب بات سمجھ میں آ جاتی ہے, الہیات کے فورم پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان مجبور بھی ہے اور آزاد بھی ہے. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے مجبور ہے, ایک علم خداوندی کے آگے مجبور ہے. خدا گاڈ نالج, خدا صرف ماضی کا نالج نہیں رکھتا ہے, خدا تو کل نالج رکھتا ہے. اور آزاد اس طرح ہے کہ یہ خدا کے عدل سے کوئی تصادم نہیں ہے اس کے وجود کو. خدا عدل کرے گا, اس لیے چونکہ یہ آزاد ہے اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے. وہ یعنی عدل بھی وہ نہیں ہے اور اس کو اچھائی کا کریڈٹ ملے گا کہ یہ آزاد ہے. مجموعہ ازداد ہونا اور آزاد ہونا یہ انسان کا میں ہے, یہ استعداد انسان رکھتا ہے. ہم نے باہر کے نیچر میں انسان کو اتنا انوالو سمجھا ہے کہ انسان بس باہر کا تابع ہے, ایڈجسٹمنٹ کا کھیل ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جو اس میکینیکل یونیورس میں زیادہ فٹ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. ہم ان بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں. گویا ہم نے انسان کے صرف جسم کو مقدم رکھ کر یہ ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے. انسان صرف اس جسم کا نام نہیں, یہ جسم انہی میکینیکل بنیادوں پر. اب آپ دیکھ رہے ہیں اسی جسم میں اس کی بایولوجیکل حیثیت کے ساتھ ساتھ انسان میں اس کی سائیکالوجی نکھر آئی. ایک سائیکالوجی اریز ہوئی انسان کے اندر. یہ سائیکالوجی کیا ہے؟ انسان تو فزیالوجی تھا, پتہ چلا نہیں. انسان فزیالوجی اور سائیکالوجی کا مرکب ہے. تو فزیالوجیکلی گویا آپ یوں کہیے فزیالوجیکلی انسان پابند ہے, میکینیکل فیکٹس کا پابند ہے, اس کائنات میں جاری و ساری نیچر کا پابند ہے. سائیکالوجیکلی انسان آزاد ہے. یہ سائیکالوجی کی آتا ہے کہ میں آزادی کا شعور رکھتا ہوں. یہ جب میں سائیکالوجیکل ریلم پر ہوتا ہوں پھر یہ میں فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ میں آزاد ہوں. سر جانور سائیکولوجیکل بینگ نہیں؟ نہیں,
जानवर की जितनी साइकोलॉजी अगर बनी है वो इंस्टिंक्ट की बनी। सर एक किताब एक बंदे ने ये बात की, कहता है कि इंसान की जो आज़ादी है वो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स के दरमियान है, कि आपको स्टिमुलस मिला, उसके 50 पॉसिबल रिएक्शंस थे, वहाँ पे आप आज़ाद हैं कि आपने कौन सा रिएक्शन चूज़ करना है, 50 में से एक उठा लें वो आपका रिएक्शन बन जाएगा। तो वो कहते हैं इतनी आज़ादी है। सर ये ऐसा है? तो आप देखिए उसने भी नाप तोल कर बताया कि इंसान आज़ाद भी और पाबंद भी है, बता ही रहा है। बिल्कुल स्टिमुलस आपको जी, पाबंद ये जिसको आप साइकोलॉजी कहते हैं, इंसान के अंदर इसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म जिससे बहस करता है, ये असल में एग्जिस्टेंशलिज्म की बात है। इंसान तो एग्जिस्टेंस के साथ आया है, इस वजूद, इसका वजूद जौहर पर मुकद्दम है, ये एग्जिस्टेंस के साथ आया है। ये अलग बात है कि इसको अपना एग्जिस्टेंस दरियाफ्त करने के लिए ये अपनी साइकोलॉजी की तरफ रुजू करता है। साइकोलॉजी इसके एग्जिस्टेंस की नुमाइंदगी करती है, जबकि बायोलॉजी इसके जौहर की नुमाइंदा उनसुर है। ये या फिजियोलॉजी इसके जौहर का नुमाइंदा उनसुर है और मुहर्रिक है, जबकि असल में इंसान जो साइकोलॉजी रखता है ये मुतबादिल है उस एग्जिस्टेंस का। वजह वजूद में ये है कि ये अल-अब्दु रब्बुन व रब्बु अब्दुन या लैत शारी मनी मुकल्लफ, तो ये वो एक तहलील हो जाती है। तो वो ज़रा आसान कर दिया है इब्नुल अरबी ने कि असल में एक रियल है, एक आइडियल है। रियल वजूद आइनी है, आइडियल वजूद ज़हनी है। वजूद ज़हनी एब्सर्ड है, क्योंकि वजूद ज़हनी किसी चीज़ के वजूद का अक्स है, जबकि वो चीज़ नहीं। वजूद ज़हनी एब्सर्ड है, एब्सर्ड नहीं है। तो जो ये कसरत है ये वजूद ज़हनी है, ये नहीं है। रियल एक है जो ज़ात बारी ताला है। ये जो एब्सर्ड है ये उस ज़ात की तहदीदात है, लिमिटेशन है, उस ज़ात की लिमिटेशन है जो है नहीं, वजूद ज़हनी रखता है। मसलन ये फ्री विल देखे, ये फ्री विल जो मुझ में है ये मेरा नहीं है। ये असल में बिग फ्री विल है। उस बिग फ्री विल में वो फ्री विल इतना बिग है कि उसको फोकस नहीं किया जा सकता है। जब भी आप फोकस करेंगे, इसके फ्रेगमेंट्स को फोकस करेंगे, फ्रेगमेंट्स आपका मसला है। बिग फ्री विल को टुकड़े टुकड़े करके देखना ये आपका मसला है। ये एब्सर्ड है, ये आइडियल है, रियल नहीं है। रियल बिग फ्री विल है। तो ये मेरा धोखा है कि ये विल मेरा है। ये वही बिग फ्री विल है। बिग फ्री विल अपना डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह करता है फ्रेगमेंट्स में। वो डायरेक्ट उसमें झांका नहीं जा सकता है। इंसान की नजर चुन दिया जाएगी फ्री विल में झांकने से, बिग फ्री विल में। तो फिर इस तरह फ्री विल इंसान धरे। फ्री विल, एक फ्री विल यहाँ जो एग्जिस्ट करता है, जो सारी कायनात का असली उसूल है, वो फिर इंसान फ्रेगमेंट्स में दरियाफ्त करता है। जो फ्रेगमेंट्स, जिन फ्रेगमेंट्स में दरियाफ्त किया तो इंसान उसी को फ्री विल समझा। थोड़ा बहुत फ्री विल से आशना हुआ। फ्री विल से ये आशना होना ये उस बिग फ्री विल का एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन इस महदूद के लिए किया गया है, इस महदूद के लिए हुआ है। तनज़्ज़ुलात ज़ाती बात, उस प्योर बीइंग का नीचे उतर आना है, उस बिग फ्री विल का नीचे उतर आना, ताकि हमारी नजर की सतह पर आ जाए। तो वो फ्री विल हम क्या है? हम उसी बिग फ्री विल के तनज़्ज़ुलात में से
ایک ہیں, اسی کے نچلے مدارج میں سے, اسی کے اسلال میں سے ایک ذل ہے ہم بھی خود کچھ نہیں ہے. تو یہ جو کثرت ہے ہماری یا اسمال فری ویلز کی, یہ کثرت جو اسمال فری ویلز کی ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ ایبسرڈ ہے. اس کا صرف وجود ذہنی ہے اور ایک مغالطہ ہے. وجود عینی صرف اس ایک بگ فری ویل کا ہے. سر وہ بگ فری ول کن فیکون کہہ سکتے ہیں اس کو؟ وہ بالکل یعنی کن فیکون کا جو وہ بھی یہ کن فیکون تو تنزلات کا وہ ہے, تنزلات کا ڈکلیریشن ہے. تنزلات ڈکلیئر ہو گئے نچلی سطح پر آ گئے. جی جیسے یہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں ادھر دیوار, یہ میں روشنی دیکھتا ہوں. روشنی کی خاص مقدار جو ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے, میں صرف وہ دیکھتا ہوں. اگر مجھے الزام ہے کہ میں نے دیوار دیکھی ہے, یہ دھوکہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں دیوار دیکھتا ہوں, میں تو روشنی دیکھتا ہوں. اور روشنی میں ڈائریکٹ خود جھانک نہیں سکتا ہوں. میں جب بھی روشنی کو دیکھوں گا چیز دیکھوں گا. یہ روشنی کا ڈیمانسٹریشن ہے. اس طرح اس ذات کا ڈیمانسٹریشن, اس طرح وہ گویا وہ اتر کر نچلی سطح پر خود کو ڈیمانسٹریٹ کراتی ہے وہ ذات. تو تھوڑا بہت وہ جو فری ویل کا ایک وجدان ہم رکھتے ہیں وہ چیز ہے. ورنہ اگر وہ ہمیں فری ویل دے تو ہمارا جو فری ویل ہے وہ اس بگ فری ویل میں نہیں ہے. اگر بگ فری ویل میں نہیں ہے وہ بگ نہیں رہے, اس میں کمی واقع ہوئی, ڈیڈیوس ہوا. فری ویل تو جب بگ ہوگا اور انڈیٹرمائنڈ اور لامحدود ہوگا کہ جب اس میں کمی واقع نہ ہو, جب اس کے مقابلے میں ایک اور ویل نہ ہو, کتنا ہی چھوٹا ویل کیوں نہ ہو. ویل تو ہے, کچھ ویل اس سے باہر ہے نہیں, سب ویل اسی کا ہے. فری ویل اسی کا ہے. یہ الگ بات ہے مجھ میں جو فری ویل کا میں جو احساس رکھتا ہوں, یہ میرا ڈسپشن ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ میری مجبوری ہے کہ میں یہ اس احساس کے ساتھ اپنا ول بروئی کر لوں. جو ول مجھ کو عطا کیا گیا ہے, ول ویسے عطا ہوتا نہیں. تو یہ وہ فری ول کا اس دن بھی شاید مسئلہ اس طرح تھا کہ ایک بگ فری ول کا کنسپٹ اپنی جگہ ہے. یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ ریکنسائل کس طرح کریں.